جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ کی ایک بہت ہی خاص، بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ۔ خاص اس لیے کہ آج اس پہ میں بات کرنے والا ہوں متحدہ قومی موومنٹ، اس ایک جماعت کے بارے میں جو آپ کو پتہ ہے مجھے پسند بھی ہے اور جن کے انورٹڈ کاماز میں کنٹریبیوشن ٹورڈز کراچی اینڈ کراچائٹس میں معترف بھی ہوں اور ان کا وہ خراج اور قصاص میں ادا بھی کرتا رہتا ہوں گاہے بگاہے۔ ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم نے مجھے چاند ماری کا، تباہ آزمائی کا موقع دیا ہے تو میں نے سوچا وائی ناٹ۔ فیصل سبزواری سابق الطاف بھائی والے اور موجودہ نفیس لوگ، ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت بلاول بھٹو زرداری کو انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے، جواب الجواب دیا ہے۔ کہتے ہیں ایم کیو ایم آپ کی پیدائش سے قبل بھی منتخب ہوتی رہی ہے۔ اچھا، این اس وقت کہ جس وقت اللہ رب العزت نے انہیں اس ایک بیان کی صورت میں اس ایپیسوڈ کی طرف ڈھکیلا، اپنے طور پہ وہ بڑی کریٹو چل رہے ہوں گے، بڑا انوویٹو انہوں نے ایک قسم کا ایک بیان داغا ہوگا جس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی جھول جھال نہیں ہوگی، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بیان داغ کر کے انہوں نے خود ایم کیو ایم کی پوری اتنی عرصے کی جو سیاست ہے اس پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ بھلا کیسے؟ ایم کیو ایم بلاول کی پیدائش سے قبل بھی اقتدار کے مزے لوٹتی آئی ہے، مہاجروں کے زخموں پر نمک چھڑک کر کے، کبھی سان ہے پکا قلعہ، کبھی سان ہے قصبہ علی گڑھ، کبھی سان ہے فلانا ڈھمکانا، کبھی سان ہے فلانا۔ سانحات کی گود سے ایم کیو ایم جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، سانحات سے ایم کیو ایم جو ہے وہ وابستہ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سانحات نہ ہوتے تو ایم کیو ایم نہ ہوتی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بتاتے ہوئے ذرا سا بھی چوکے نہیں کہ ایم کیو ایم اگر اتنے عرصے سے اقتدار کا جھولا جھولتی رہی ہے تو بھائی کراچی کے مہاجروں کے، ایم کیو ایم والوں کے، ووٹرز سپورٹرز کے، ان کو پسند کرنے والوں کے آج تک مسائل کیوں نہیں حل ہوئے؟ اپنے طور پر بڑا انہوں نے ویل کرافٹڈ قسم کا جس کو کہتے ہیں ایک بیان داغ دیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ کچھ لوگ اس ایک شہر میں ایسے موجود ہیں جن کا اپر چیمبر آج بھی کام کر رہا ہے، جو آج بھی انالیسس کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں۔ حضرت بلاول کو انہوں نے اور کیا کیا کہا آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم پر بات کرنے کے لیے ظاہر آپ کو پتا ہے میں اتھارٹی ہوں، الحمدللہ میں اتھارٹی ہوں۔ وہ جو حقلہ جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ جو اسکارف والی کچھ خواتین ہیں ان سے تو آپ خیر یہ بالکل قیاسی مت رکھیے گا کہ وہ کریں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بلاول کے والد ایم کیو ایم کے ووٹوں کی طلب میں 9-0 آتے رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ اسے ایم کیو ایم کی پاور سمجھ کر کے بتا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نقطہ بھی آپ کے خلاف جاتا ہے۔ بھلا وہ کیسے؟ بتا دیتا ہوں، ایپیسوڈ ہی اس لیے بنائیے کہ آپ کو تعلیم دے سکوں۔ بلاول کے والد تو چھوڑیے، آپ تو وہ ہیں جو بلاول کی جن کو کہتے ہیں والدہ معظمہ، بلاول کی والدہ معظمہ، اس دور سے آپ کی سیاست کا آغاز ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس ایک وقت سے چل رہی تھیں، کچھ منظر عام پر آئیں جیسے جناح پور، فلانا اور ڈھمکانا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد نظریہ ضرورت کے موجودوں، یہ جو پنڈی والے واشنگ مشین والے ماموں ہیں انہوں نے، یا بالفاظ دیگر جتنے اس وقت سے لے کر کے این اس وقت تک جب تک ایم کیو ایم کی کمر نہیں توڑ دی گئی تھی، جتنے ڈی جی آئی ایس آئیز، جتنے ڈی جی ایم آئیز، جتنے ڈی جی آئی بیز، جتنے ڈی جی فلانا ڈھمکانا، جتنے ڈی جی نہیں بلکہ چیف آف آرمی اسٹافز جو بھی نظریہ ضرورت کے پاسبان رہے ہیں، یہ ان کی غفلتیں تھیں، یہ ان کی ضرورت تھی، یہ ان کا جس کو کہتے ہیں کہ روزی روٹی تھی کہ جس کے سبب آپ کو چھوڑ رکھا گیا، آپ کو پال پوس کر کے جوان کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بلا وجہ تھوڑی ایجاد کرائی تھی ایم کیو ایم، یہ تو سب جانتے ہیں۔ میں جس وقت جوان ہو رہا تھا تو اسی کراچی کی گلیوں میں ایک کونے میں ایم کیو ایم کے لڑکے اور دوسرے کونے میں حقیقی کے لڑکے ایک دوسرے پر اسٹریٹ فائر کر رہے ہوتے تھے، اور میں اپنی آنکھوں سے، میں 6ٹھی جماعت میں نہیں 5ویں جماعت میں تھا اس وقت میں، اور میں دیکھ رہا ہوتا تھا، اور ہمارے والدین کی پرائرٹی ظاہر ہے ہر والد کی والدہ کی یہی ہوتی تھی کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو گھر میں سمیٹ لیا جائے، کرفیو لگ جایا کرتا تھا کراچی کے معاملات۔ سر بے نظیر بھٹو کا ایک بیان مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے کہا تھا مہاجر قوم کو، انہوں نے کہا تھا ایم کیو ایم کو چوہے، اس کے بعد نصیر اللہ بابر کا آپریشن لاد دیا گیا تھا،
ٹھیک ہے نا. آپ ایم کیو ایم کے ساتھ اقتدار میں نہیں تھے, سوری پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیسے ممکن ہے؟ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ ایم کیو ایم کو اسرائیل میں اگر حکومت بنانے کی دعوت دی جائے تو ایم کیو ایم وہاں بھی دوڑ کر کے چلی جائے گی. When it comes to اقتدار, ایم کیو ایم is already there. ایم کیو ایم is all set to join any party, any government, whatever, whatsoever. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نصیر اللہ بابر ایم کیو ایم کے ایک گیسٹ میرے پروگرام سے بھاگ گئے, ان کی گردن میں درد ہوا, میں نے 3-4 ایسے دیے ان کو تو ان کی گردن میں درد ہو گیا. یہ وہ تھے جو لالو کھیت میں ٹھیلے فی ٹھیلا 200 روپے جو ہے وہ ان کی اوقات تھی. اچھا اس کے بعد پھر ان کو وہ کہتے نہیں غریب متوسط طبقے کی قیادت, ہر چمار کو اٹھا کر کے انہوں نے ایسی ایسی جگہ پر فٹ کیا جس کی کوئی نشانیاں اب خالی نظر آتی ہیں, لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو زبان زد عام ہے, سب جانتے ہیں. وہ موصوف آج کل بھی اقتدار کے بلند ایوانوں میں پائے جاتے ہیں. کہنے لگے کہ جی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ نصیر اللہ بابر نے ایم کیو ایم پر آپریشن لادا تھا. ارے میں نے کہا فل ٹاس آ گئی, آ جاؤ. پھر میں نے ان کی جو نظر اتاری, میں نے کہا ایم کیو ایم کے خلاف نصیر اللہ بابر کا آپریشن آپ کو یاد ہے, لیکن اس کے بعد جتنی حکومتوں میں بیٹھ کر کے زرداری کے ساتھ آپ نے ایم کیو ایم کا اور زرداری کا لو ڈو اٹ گایا ہے, وہ یاد نہیں ہے؟ مفاہمت کا دسترخوان بچھا کر کے عوام کے حصے کی بوٹیاں تم لوگ کھا گئے, وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے الطاف بھائی کو یہاں سے ایک پنک ٹائی والی بلا افریت یہاں سے جاتی تھی اور وہاں لندن میں جا کر کے وہ بریف کیس پہنچا کر کے اور کراچی میں جلنے والی آگ کو بجھایا کرتی تھی, جو اگلے دن ظاہر ہے کہ پھر جل جایا کرتی تھی. صوبہ مانگتے میں گرو مندر آفس جانے کے لیے لالو کھیت پہ اترتا تھا تو چوکنگ ہوئی بھی ہوتی تھی, صوبے سے کم بات نہیں ہوگی واٹ ایور. جب میں واپس آ رہا ہوتا تو صوبے کے اوپر چونا ہو رہا ہوتا تھا, وہی لونڈے وہ چونا کر رہے ہوتے تھے. تو میں کسی دوست سے پوچھتا بھی تھا کیا بے مل گیا, تو نظر کبھی ادھر ہوتی تھی, کبھی کوئی گالی بک دیتا تھا, کبھی کوئی کہتا تھا کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. ظاہر ہے اوپر والی سیٹنگ سب جانتے ہیں. ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ریلی میں بائک سٹارٹ ہوئی ہے, ایک میرا اپنا جس کو کہتے ہیں نا ٹارگٹ کلر دوست, ایک میرا اپنا ٹارگٹ کلر دوست جو میری سورس آف انسپریشن, سورس آف لاول قوت, سورس آف معاذ اللہ انفارمیشن رہا ہے, اس نے مجھے کہا یار یہ کون لعنت زدہ لوگ ہیں. میں نے کیا ہوا؟ کہہ رہا یار صوبے کے چکر میں ہم نے اپنا سارا کام دام چھوڑ کر کے, اور وہ سٹال لگائے ہوئے تھے عید کے قریب, ہم نے وہ سب تیل کیا اور ہم نے یہاں سے چلے واٹر پمپ سے, ابھی گرو مندر کے قریب بھی نہیں پہنچے, کال آف ہو گیا, سب دھرنا سب مظاہرہ. تو میں نے ہنسنے لگا, میں نے کہا بھائی تم ان لوگوں سے اور کیا چاہ رہے ہو, یہ کوئی آئیڈیالوجی لے کر کے چلے ہیں کیا؟ تو فیصل سبزواری صاحب, آپ نے یہ ساری فائلیں اپنی خلاف خود ہی کھول دیں سر. مطلب اب میں کیا کروں, میں تو فل ٹاس کھیل رہا ہوں. آپ نے یہ تو ضرور بتایا کہ بلاول کے والد, میں تو اس سے آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں میں تو منہ پھٹ ہوں, آپ تو نفیس لوگ ہیں, میں تو بدتمیز آدمی ہوں. میں نے تو یہ تک کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے دروازے پہ بھیک مانگنے جاتے تھے آصف علی زرداری کے نمائندوں کو بٹھا کر کے اپنے پروگرام میں نے یہ کہا ہے, جس پر مجھے مہاجروں کے ایک چیمپئن نے کہا تھا کہ یہ تمہارا مینڈیٹ نہیں ہے کہنا. تو میں نے کہا جب آپ لوگوں نے دھنیا پیا ہوا ہے تو مجھ سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں ستو پی کر کے اور جو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں کروں گا, میں تو کروں گا. خیر بات کہیں اور نکل گئی. آپ نے آصف علی زرداری کو خوش آمدید کہا, بالکل کہا, لیکن وہ اقتدار کی ہوس میں تھا, لالچ تھی وہ ان بوٹیوں کی جو ہمارے حصے کی تھیں, جو آپ سب مل کر کے اس زمانے میں ڈکار گئے, اور جو آپ نے جو ہے جس کو کہتے ہیں تردد بھی نہ فرمایا. میں ایسوسیٹ پروڈیوسر تھا ایم کیو ایم کے ایک رہنما رشید گوڈیل, نام لے کر کے بات کرتے ہیں یار, بہت ہو گیا ادھر ادھر کی بات. رشید گوڈیل, اور دوسرا ای این پی کا ٹھیکیدار تھا, آج بھی ہے, کیا نام ہے, حاجی نہیں, میرے پروگرام میں آیا تھا ہاٹ سیٹ میں, ارے اے این پی کا وہ ہے یار, جس سے میں نے پوچھا تھا واٹر پمپ سے سواری 50-50 روپے اٹھاتے دیکھو اللہ کی قسم, بہرحال آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے, کراچی اے این پی کا صدر تھا. تو یہ دونوں کو میں نے ایک ہی پروگرام میں انوائٹ کیا اپنے ایک چینل پہ. بلیو یو می, اس وقت شہر میں آگ لگی ہوئی تھی, اور یہ دونوں لتا اور رفیع کی طرح باہیں گلے میں ڈالے ہوئے نیچے سے اوپر تک اسٹوڈیو میں انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھایا. اس کے بعد وہاں وقفے میں یہ اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے, تفریح بازی کرتے رہے. اس کے بعد دونوں ایک ساتھ آ کر کے گاڑی میں بیٹھے. یہ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے. ان لوگوں کی جتنی اچھی سیٹنگ اور جتنی اچھی وہ معاملات ہیں. آپ کو وسیم اختر اور وہ کیا نام تھا اس کا, ناصر حسین شاہ کی وہ ویڈیو یاد ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وسیم اختر کہہ رہا ہے کہ ہم سب ملے ہوئے ہیں, حالانکہ میں تو بہت پہلے سے جانتا ہوں. تو ناصر حسین شاہ نے بھی کوئی پھپتی اس طرح کی کسی تھی. یہ در حقیقت سچ ہے, یہ سچ ہے, یہ سب ایک جیسے ہیں,
یہ سب ایک جیسے ہیں. چند ایک کچھ ایسے لوگ ہیں ضرور کہ جو ایکسیپشنز ہیں, جو جس کے اوپر آپ کوئی تہمت نہیں لگا سکتے, نہ کردار کی نہ کوئی خدا نخواستہ کرپشن کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایم کیو ایم میں بھی ایسے شریف لوگ موجود ہیں. ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو آپ جو جتلا رہے تھے, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آصف علی زرداری کے نام نہاد وہ جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی, ان کی مرسیڈیز بھی آ کر کے روکی تھی 90 پہ. مہاجروں کو کتنی نوکریاں مل گئیں آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے اس دور میں, جب آپ حکومتوں کو آدھے گھنٹے میں چھوڑتے تھے اور آدھے گھنٹے میں آپ حلالہ کر لیتے تھے. الطاف بھائی کا مجرا جس وقت ہوا کرتا تھا, یہ اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, جس وقت آپ لوگ دری چاندنی بٹھا کر کے اور چوڑی دار پائجامہ پہن کر کے جی بھائی کر رہے ہوتے تھے. وہ بھی جو اس وقت اپنی الگ الگ چھٹانگ بھر کی دکانیں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو اللہ رب العزت نے بہرحال بعد میں یا ایجنسیوں نے ہدایت دی, ہدایت انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا آپ, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں فیور میں تھا, میں اعلان کہتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے تمام جرائم کو ذاتی حیثیت میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, جسٹ بیکاز کہ انہوں نے ایم کیو ایم کا یہ ایجنسیوں کی ایما پر ہی صحیح, مگر انہوں نے ایم کیو ایم کے اس شہر کو اسے ایک پریس کانفرنس سے توڑ دیا. بہت ہو گیا تھا یار, مطلب حد ہو گئی. مصطفیٰ کمال کی بہت ساری کوالٹیز تھیں, اس نے کراچی کو بہرحال نعمت اللہ خان کے بعد کچھ عرصے ضرور سنبھالا. اس میں ظاہر ہے کہ جل جال جو بھی ہوئی ہو, وہ نیب جانے وہ جانے, مجھے نہیں پتا, نہ میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں, نہ میں ان کا کوئی وکیل ہوں, لیکن پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا والی بات ہے. جناب من مطلب پیٹ سے کیا کہتے ہیں وہ, پیٹ گھٹنا موڑو گے تو پیٹ کی طرف مڑے گا, ناخن سے جدا فلانا نہیں ہوتا, ایسی ساری چیزیں ہیں نا, یہی ساری باتیں ہیں. آج آپ ایجنسیوں کی ایما پر النفیس انورٹڈ کاماز میں بن گئے ہیں, بندوق کا استعمال ترک کر دیا ہے, ایم کیو ایم سے آپ ایم کیو ایم پاکستان بن گئے ہیں. تو آپ پرانی فائلیں کیوں اکھاڑ کر کے لے کر کے آ رہے ہیں؟ آپ نے مہاجروں کے لیے کیا ایسا کیا ہے؟ مطلب آپس کی بات ہے, اگر آپ بتاتے. اللہ اکبر. آپ کہتے کہ آپ فرماتے ہیں بلاول بھٹو پی ڈی ایم میں وعدہ کر کے استعفیٰ نہ دینے کی مجبوری بتائیں. یہ بات تو ہو گئی. آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وفاقی حکومت سے علیحدگی کی صورت میں سندھ پر مسلط ٹولہ وفاق میں مسلط نہ ہو جائے. کیا بات ہے, یہ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال آپ نے کہا تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا. پچھلے 50 برس سے پیپلز پارٹی کے حکمرانوں ان کے خاندانوں نے سندھ کو برباد کیا ہوا ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ پچھلے 50 برس سے پیپلز پارٹی نے کتنے ٹکے, کتنے روپے, کتنے درہم و دینار کے عوض آپ کی جو ہے وہ وفاداریاں خریدی تھیں, آپ کے سابق قائد کی بھی, اور آج بھی آپ لوگ جو جھول جھال آپ سمجھ رہے ہوں گے. بڑے سارے معاملات ہیں, اب کیا کھل کر کے بات کرنا, آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو حکومت سے باہر آنے کا مشورہ دینے والے, مطلب واٹ ایور, جملہ یہ ہے کہ ہم منہ دھو رکھے ہیں فلانا ٹھکانا. اگر بلاول کو ایم کیو ایم پاکستان کی سمجھ میں نہیں آتی تو کچھ دن قبل کس مطالعاتی دورے پر, بھائی جان آپس کی بات ہے, ٹائم پاس ہے مطالعاتی وغیرہ, مجھے نہیں پتا مطالعاتی, یہ ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے دورہ تھا, اور آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی اتنے ننھے پولے نہیں ہیں, آپ کو سب پتا ہے, آپ بھی بہت پرانے چاول ہیں, مطلب آپ کو سب پتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی ایک شہادت کے عوض یہاں تک ہیں, بہت سارے لوگ بہت ساری شہادتوں کے عوض یہاں تک ہیں. تمام شہیدوں کی درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. میں کسی کی خدا نخواستہ معاذ اللہ تحقیر نہیں کرتا جو اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ آپ ہی لوگ تو تھے. آپ نے نہیں بتایا کہ آپ جتنی حکومتوں میں رہے ہیں اس کے بعد پھر کراچی کو آپ نے کیا دے دیا. اس مرتبہ آپ نے کراچی کو ایک میئر دیا تھا جو چھاتی پیٹ پیٹ کر کے چلا گیا. 4 سال کا میرا خیال عرصہ تھا. 1 گھنٹے پہلے بھی اگر شرم و حیا کی وجہ سے باعزت طور پر رخصت ہو جاتا تو میں کہتا نہیں یار نر کا بچہ تھا, لیکن وہ اب پتہ نہیں کیا میں کہوں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین صرف آپ کا 2 ارب روپے کی اس نے جو ہے نا حساب کتاب جھول جال کی ہے. یہ تو صرف ایک ہے, ابھی تو اور بہت سارے ہیں جس کو اگر فائلیں, اگر ایجنسیوں کی یہ ضرورت, کیا کہتے ہیں وہ نظریہ ضرورت والے معاملات دب جائیں, خدا کی قسم یہ شہر یہ سدھر جائے, یہ ملک سدھر جائے. یہ تو جو آپ کے کوئی چاچے مامے جن سے سیٹنگ میں آپ لوگ ہیں بہت سارے, ایک سے میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں بھی ملا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہماری معاملات ہیں ان سے, تو میں نے کہا سانو کی, مجھے کیا لینے دینا. وہ جس ایک انورٹڈ کاماز میں گروہ سے تھے, آپ بھی سمجھتے ہوں گے, وہی جو پچھلی مرتبہ ٹیلی فون کر کے اور پھر 90 پہ جب آیا کرتے تھے تو کھڑکی دروازے بند ہو جایا کرتے تھے, پھر ڈائریکٹ لندن سے بھائی کا, آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کس کی بات کر رہا ہوں, جس کا نام لینا الاؤڈ نہیں ہے, جن کے ناموں کے آخر میں بھائی لگتا ہے, اور جو واقعی میں بھائی ہوتے ہیں. آپ لوگ تو خیر بلا وجہ بدنام ہیں.
تو فیصل سبزواری صاحب، میں ذاتی حیثیت میں آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ مدبرانہ انداز کا بڑا معترف بھی ہوں، لیکن دل ناتواں میں ہمیشہ یہ حسرت ہی پنپتی رہی. اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کیوں میرے نامہ اعمال کی سیاہیوں کے سبب ایسا کوئی موقع، کوئی دن نہ دکھلایا کہ آپ میرے پروگرام میں آتے، نہ اس وقت کہ جب آپ الطاف بھائی کے مرید تھے، اور نہ اب کہ جب آپ تائب ہو کر کے اور نفیس انورٹڈ کاماز میں ہو گئے ہیں. جتنے نفیس آپ لوگ ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ شہر بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور ایجنسیاں بھی جانتی ہیں. لیکن میرے جاننے سے کیا ہوتا ہے، میں تو صرف کہہ ہی سکتا ہوں، لوگ مانے نہ مانے. لوگوں کو تو وہی ہے کہ آج بھی وہ میرا خیال ہے کہ کسی ایک معجزے کے انتظار میں ہے کہ جو اس شہر کو سدھار دے. حالانکہ جب تک شہر میں آپ جیسی قوتیں، پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور ایجنسیوں کی مفاد پرستانہ روش جب تک یہاں شامل حال ہے، تب تک نہ اس شہر کا کچھ بدلے گا، نہ مہاجروں کا کچھ بدلے گا. میں تو صرف یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ وہ اس مہاجر قوم کو جو لکھنوی تہذیب کی دائی، تمدن کی چیمپئن بنتی ہے، وہ صرف اگر 1 گھنٹے کے لیے اگر اپنے اپر چیمبر کا استعمال کرنے لگے دن میں، تو بھی اسے آپ کی پیپلز پارٹی کی، پاکستان تحریک انصاف کی، نون لیگ کی مفاد پرستانہ اور مکروہ قسم کی سیاست کی سمجھ آنے لگے. اس کو یہ پتہ چلنے لگے کہ جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی 9-0 آ کر کے ماتھا ٹیکتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آپ کیا تھے، آپ کیا ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں کتنی سیاہیاں ہیں. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی نظریہ ضرورت کے تحت سائن کیا جاتا ہے تو وہی جنہیں دہشت گرد قرار دیا گیا تھا وہی نفیس بنا کر کے، جیسے اس دفعہ ہوا ہے. عمران خان کی ساری جدوجہد کیا تھی؟ الطاف اور الطاف والوں کو برا ثابت کرنے کے لیے. آپ لوگوں نے کتنی دیواریں شہر کی کالی کی اسی عمران خان کا کیریکٹر بتانے کے لیے. کبھی سیتا وائٹ، کبھی فلانی بیٹی، کبھی ڈھکانی عورت. یہ سب نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. اب آپ مکر جائیں تو الگ بات ہے. اور عمران خان وہ تو خیر مطلب ان کی بات کی تو آدھے گھنٹے کی گارنٹی نہیں ہے. وہ تو مطلب آدھی مجرم اس معاملے میں، جھوٹ کے معاملے میں تو استغفار. بہرکیف فیصل سبزواری صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پروردگار عالم سے التماس ہے کہ آئندہ بھی مجھے اسی طرح سے کھیلنے کودنے کے لیے آپ کے بیانات میسر آتے رہیں، کیونکہ نہ آپ کے بیانات بدلیں گے، نہ اس شہر کا طرز سیاست بدلے گا، نہ آپ لوگوں کا طرز سیاست بدلے گا، نہ اس شہر کی حالت بدلے گی، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری بدلیں گے. تو پھر میں کیوں بدلوں؟ سانو کی جان دے گڈی.